جنہوں نے یہ کہہ کے بیچا تھا کہ رنگ روڈ ہماری سوسائٹی کے درمیان سے گزرے گا. بڑے بڑے اشتہار لگاتے تھے 0 کلومیٹر رنگ روڈ سے. انہوں نے ایک اور بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ڈیم کے بالکل اوپر ہیں یا ڈیم کے بالکل سامنے ہیں یا ہمارے پاس ڈیم پلاٹس ہیں جو بھی، اور ہم لوگ تو رنگ روڈ کے بالکل اوپر پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر گاڑیاں گزر کے جاتی ہیں. مویڈا سٹی بیسکلی آپ کا بلو ورڈ سٹی کے یہ بالکل سینٹر میں آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بلو ورڈ سٹی نے سوسائٹی کو کلیم کیا ہے کیمرہ. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خرید لی ہے، ٹیک اوور کر لی ہے، جو بھی ہے وہ نے اس لیے لیا کہ بھائی کراچی میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تو ادھر بھی کر لیں گے. مویڈا سٹی کے یہ کور دیکھیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کور ہے. میں کہتا ہوں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کور. لوگ پوزیشن لے کے گھر بنانے کو بھی تیار ہیں سوسائٹی میں، لیکن سوسائٹی پوزیشن نہیں دے رہی ہے. پوزیشن نہیں دیتی تو اس ٹائم اگر آپ کا اس فائل میں 12 لاکھ جمع ہے تو اس کا مارکیٹ میں آپ کو 2 لاکھ بھی نہیں ملے. یہ مائنس میں لیس ہے. ٹھیک. انہوں نے سی پیک کا ایک نعرہ لگایا تھا کہ بالکل ہم سی پیک کے اوپر ہیں. جی ایف ایس 7 ونڈر سٹی کراچی کا بہت تگڑا گروپ اسلام آباد آیا تھا. جی ایف ایس بالکل اسلام آباد آیا تھا. کراچی میں بڑا نام ہے ان کا. نہ کوئی ریٹرن ہے نہ ٹرانسفر ہے. اکثر آپ ایسا بھی کرتے ہیں میں کسی چاچے کے پتر کو کسی کو کچھ نہ کچھ دے جاتا ہوں، فائل دے دوں گا، وہ لے لے گا، وہ مجھے پیسے دے دے گا، تو اس کا ٹرانسفر ہی بند ہے، دوسرے نام پہ ہو نہیں سکتی. تو یہ بھی مائنس میں. اگر آپ کا 10 لاکھ جمع ہے تو مارکیٹ سے آپ کو 1 لاکھ ہی ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتماد انٹرنیشنل کی جانب سے میں ہوں محمد زبیر حسن. جن لوگوں نے سوسائٹیوں کے اندر انویسٹمنٹ کی فائلز اٹھائیں 2017 سے لے کے 2023 تک، ایک بہت بڑا رجحان رہا ہے ہمارے انویسٹرز کا جنہوں نے سوسائٹیوں سے فائلیں اٹھائیں. آج 5 سے 6 سال بعد ان کا کیا سٹیٹس ہے، کن سوسائٹیز نے اچھا کام کیا، کن سوسائٹیز نے برا کام کیا، کون سی سوسائٹیز بھاگ گئی ہیں، ان سب سوالوں کا جواب اور سلوشن لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او اعتماد انٹرنیشنل فضل خان صاحب. تو سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فائلوں والا رجحان ہے یہ شروع کدھر سے ہوا؟ اچھا زبیر صاحب، یہ آپ کا 2016 سے 2023 تک پورا ٹائم پیریڈ چلا. بے شمار سوسائٹیز آئیں. آپ کا چکری روڈ، اس کے بعد آپ کا لاہور میں کالا شاکا کو جو پوری بیلٹ ہے، بے شمار سوسائٹیز آئیں. اگر ہم لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی کی بات کریں، یہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں ہم بیان نہیں کر سکتے تھے سوسائٹیز. آج آپ 6 سے 7 سوسائٹیز کی فائلز لے کے آئے ہوئے اور اس کی اپڈیٹ لینا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا سولوشن کیا ہے. جن لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہے اب وہ اپنا ریفنڈ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، طریقہ کار کیا ہے، اور آگے ان کو کیسے بچنا چاہیے ایسی سوسائٹی سے، اور وہ گروپ کس لیول پہ ہے. کیا وہ بھاگ چکا ہے، کیا وہ گروپ ابھی سٹیبل ہے، یہاں موجود ہے، کیا وہ کام کر رہا ہے اور وہ کس انداز سے کام کر رہا ہے، کیا وہ اچھا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے. بالکل. ہم اسی طرح 1 بائی 1 سوسائٹیز کا کرتے ہیں. ایک نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فائل بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن یہ میں کہتا ہوں تھوڑا 2% بھی نہیں. یہ وہ ہے جو شاید ہر کلائنٹ جانتا ہوگا، ان کا نام سنا ہوگا. ہاں، تو ہمارے جو ویورز ہیں اگر ان کی کہیں ایسی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ ہے اور اس کا کوئی ریفنڈ پالیسی نہیں ہے، مائنس میں، ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ ایک الگ سے ایک ہم لوگ ولاگ اور ایک پوڈ کاسٹ الگ سے بھی بنائیں گے. بالکل انشاءاللہ. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نووا سٹی، یہ ایئرپورٹ کے نزدیک. اچھا، نووا سٹی جو ہے بیسکلی انہوں نے سی پیک کا ایک نعرہ لگایا تھا کہ بالکل ہم سی پیک کے اوپر ہیں، بالکل اوپر. بالکل. تو لوگوں نے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی انہوں نے بڑا کیش کیا. اور نووا سٹی میں اگر مختصر کروں، نووا سٹی کے جو کلائنٹس ہیں، جو انویسٹرز ہیں، اب ایک پازیٹیو وے میں بات کریں گے تاکہ لوگ پریشان نہ ہو کہ یار انہوں نے کہہ دیا بھائی ڈیڈ ہے، مائنس میں 20 لاکھ جمع کیا، اس کا ریٹرن. سولوشن کی طرف جائیں گے. کسی کو برا ایک سولوشن تو یہ ہے کہ نووا سٹی میں اگر آپ کو پوزیشنیبل پلاٹ مل جائے تو یہ بیسٹ آپشن. نہیں، ایسا کوئی آپشن ہے، وہ دے رہے ہیں، ان کے پاس لینڈ ہے. دیکھیں مینجمنٹ سے اگر بات کی جائے، مینجمنٹ کیا کچھ نہیں کر سکتا. مینجمنٹ کیا کچھ ہے، ان کو اگر پوزیشن مل جاتا ہے. ہمارے پاس ایک سوسائٹی، کچھ لوگ آئے اس سوسائٹی میں، انہوں نے وہ بہت سائٹ پہ ہے، روڈن انکلے میں نام لے لیتا ہوں، اس سوسائٹی کے بہت سارے کلائنٹس کو پوزیشن مل گیا. بالکل. تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے سوسائٹی سے ریکویسٹ کی مینجمنٹ سے، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ اتنے آپ پیمنٹ کریں، آپ کو ہم پوزیشنیبل پلاٹ دے دیتے ہیں، اور ہمیں پوزیشن مل گیا. تو ایسا اگر اس سوسائٹی کی لوکیشن اچھی ہے، ٹھیک ہے، چلو روڈ پہ زیادہ سائٹ پہ، اگر پوزیشن ملتا ہے آپ لوگ کو، میں کہتا ہوں بسم اللہ کریں، آپ اپنا پوزیشنیبل پلاٹ لیں اور اس کو رکھیں. آپ کو نہیں، آپ کے بچوں کو انشاءاللہ کام. اور اگر پوزیشن نہیں دیتی سوسائٹی، پوزیشن نہیں دیتی تو اس ٹائم اگر آپ کا اس فائل میں 12 لاکھ جمع ہے تو اس کا مارکیٹ میں آپ کو 2 لاکھ بھی نہیں ملے. یہ مائنس میں، لیس ہے. ٹھیک. اچھا، اگلی سوسائٹی کی طرف چلتے ہیں. یہ کنگڈم ویلی. کنگڈم ویلی خان صاحب کے نام پہ بہت انہوں نے فائلیں سیل کی ہیں. کیا صورتحال ہے؟ کنگڈم ویلی کا ٹرانسفر بند ہے، ٹھیک ہے، مائنس میں ہے. کنگڈم ویلی کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے اس سوسائٹی کا، ایک تو یہ پی ایس ایل میں اپنے بہت پیسے لگا دیتے ہیں.
میں کہتا ہوں اس طرح کے اشتہار لگانے کی کیا ضرورت ہے PSL میں. آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ ایڈیٹر اگر دکھائے ساتھ ساتھ, بہتر ہے کہ آپ پوزیشن دے دو لوگوں کو. چلو 2 لوگوں کو تو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے نا اس اشتہار میں, کروڑوں کے اشتہار ہوتے ہیں, آپ پوزیشن دے دیں. 100+ کا کنال کا NOC ہے ان کے پاس, انہوں نے 6000 مانا کس, 7000 مانا کس, پھر 8000 مانا کس, پھر 9000 مانا کس سے فائل سیل کی. لوگ اسی لالچ میں آئے, لوگ NOC اپرووڈ لالچ میں آئے, تھوڑا سا ایریا کا NOC ہے. تو وہاں پہ آس پاس ایک بلو ورڈ سٹی بھی ہے. بالکل بلو ورڈ سٹی میں آپ دیں تو چند گھر بنے ہوئے, پوزیشنیبل جگہ ہے ان کے پاس. کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو پوزیشن چاہیے تو وہ کہتے ہیں آئے بنائیں گے. یہاں پہ ان کا ٹرانسفر بند ہے سوسائٹی کا, نہ کوئی ریٹرن ہے نہ ٹرانسفر ہے. اکثر آپ ایسا بھی کرتے ہیں, میں کسی چاچے کے پتر کو کسی کو کچھ نہ کچھ دے جاتا ہوں, فائل دے دوں گا, وہ لے لے گا, وہ مجھے پیسے دے دے گا, تو اس کا ٹرانسفر ہی بند ہے, دوسرے نام پہ ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ بھی مائنس میں. اگر آپ کا 10 لاکھ جمع ہے تو مارکیٹ سے آپ کو 1 لاکھ بھی نہیں ملا. اگلا جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے جی, ہمارے پاس ہے روڈن انکلیو, جنہوں نے یہ کہہ کے بیچا تھا کہ رنگ روڈ ہماری سوسائٹی کے درمیان سے گزرے گا. بڑے بڑے اشتہار لگاتے تھے 0 کلومیٹر رنگ روڈ سے. ہاں ان کا بالکل روڈن انکلیو. انہوں نے ایک اور بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ڈیم کے بالکل اوپر ہیں یا ڈیم کے بالکل سامنے ہیں, یا ہمارے پاس ڈیم پلاٹس ہیں جو بھی ہے, اور ہم لوگ تو رنگ روڈ کے بالکل اوپر پڑے ہوئے ہیں, ہمارے اوپر گاڑیاں گزر کے جاتی ہیں. اب جو بھی وہ تھی وہ چیزیں تو ہو گئی, ٹھیک ہے. میں نے ایک ورڈ یوز کیا پازیٹیو وے میں بات کریں, ہم نہیں جاتے نیگیٹو. جو بھی سوسائٹی ہے پہلے تو اللہ پاک ان کو ہدایت ہے, ٹھیک ہے. یہ تمام لوگوں نے یہاں پیسے لگائے اپنی حلال روزی, باہر 1000 ریال 2000 ریال 2000 درہم ٹیکسی UK میں چلا رہے ہیں, امریکہ میں کوئی مزدوری کر رہے ہیں, انہوں نے جمع پونجی سینڈ کی, ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا جو بھی ہے. پہلے تو اللہ پاک ان تمام کا جو نقصان ہوا ہے وہ اللہ پاک پورا کرے. جی ہماری یہ دعا ہے کہ ان کو اللہ پاک اپنے پلاٹس دیں, ان پہ وہ اپنا گھر بنا سکے. خواہش ہے نا ان کی, تب یہ انہوں نے. اور یہ بڑی آپ کی لوور کلاس طبقہ ہے, ایلیٹ کلاس آپ کا ان سوسائٹیز میں آتا بھی نہیں, مڈل کلاس بھی بڑا مشکل سے آتا ہے. لوور کلاس طبقہ جس کا اپنا پلاٹ نہیں ہے, اپنا گھر نہیں ہے, بچوں کے لیے چھت چاہتے ہیں, یہ وہ سارے بیچارے متاثرین ہیں. وہ سارے لوگ ہیں جو ادھر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہ سوسائٹی بھی اس ٹائم اس طرح میں نے اس کا بتایا کہ یہ کچھ لوگوں کو پوزیشن دے رہی ہے. یہ روڈن انکلیو میں جن کے پلاٹس ہیں وہ آپ مینجمنٹ سے بات کریں, ہم نے گھر بنانا ہے, ہمیں پلاٹ دیں. میں کہتا ہوں اگر وہ پلاٹ دے دیتے ہیں آپ, وہ بہترین اپرچونیٹی. اگر آپ بیچیں گے 10 لاکھ اگر آپ کو جمع ہے, آپ کو 2 لاکھ بھی نہیں ملنا, آپ نقصان میں. تو ایک تو یہ اس کا حل ہو سکتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پوزیشن لیں. اور اب سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے کہ گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں, پھر آپ کو اس کا یہ بہترین حل ہے ایک اور کہ آپ اگر وہ سوسائٹی آپ کے ساتھ مان جاتی ہے, کہتی ہے چلو ٹھیک ہے کرنا, لیکن یہ آپ کا پوزیشنیبل پلاٹ ہو گیا, آپ مینجمنٹ سے بات کرتے ہیں, تو یہ پروفٹ. دوسرا یہ کہ پھر آپ ویٹ کر سکتے ہیں کہ رنگ روڈ بنے, ہو سکتا ہے روڈن انکلیو کا فائدہ ہو جائے, ریٹ سے اوپر چلے جائیں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہو سکتا اور ہے, رنگ روڈ مارچ میں اس کو فنکشن کرنے جا رہے ہیں, ایک تو یہ آپشن. اچھا, ابھی آپ نے جو ذکر کیا اس میں سے ایک کویشچن ہے میرے ذہن میں. ایلیٹ کلاس سوسائٹی ہے, لوگ پوزیشن لے کے گھر بنانے کو بھی تیار ہیں سوسائٹی میں, لیکن سوسائٹی پوزیشن نہیں دے رہی ہے. ڈھیر ساری اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں. کیا نام ہے سوسائٹی کا؟ پارکیو سٹی کا اوورسیز بلاک میں آپ دیکھیں کتنی اپلیکیشنز ابھی تک پینڈنگ میں ہیں. پارکیو سٹی کے پاس جو اوورسیز بلاک ہے وہاں پہ جگہ ہی نہیں, بے شمار فائلز گئی. اب اس میں سوسائٹی وہ کلائنٹس کا قصور تو نہیں ہے. یہاں پہ کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے. جب وہ مارکیٹ میں سیل کرتا ہے تو اس کو 80 کی بجائے 30 لاکھ ملتا ہے. اب پارکیو سٹی میں 45 لاکھ سے لے کے 80 لاکھ تک پرچیزنگ ہوئی. بلکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بتائیں آپ کی پرچیزنگ کہاں کی, پھر ہم نیکسٹ انشاءاللہ اس پہ ولاگ بنائیں گے کہ پارکیو سٹی میں کلائنٹ نے 45 کا لیا, 50 کا, 55 کا, بیلیٹڈ ہے, نان بیلیٹڈ ہے, پوزیشن ملا نہیں ملا. پارکیو سٹی میں جو اوورسیز بلاک ہے پہلے چنک میں انہوں نے پوزیشن نکالا, یہ کہ گھر بنانا ہے, ٹھیک ہے, شرط انہوں نے رکھی ہے جنہوں نے گھر بنانا, لوگوں نے لیا پوزیشن. میں دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں, کچھ نہ کچھ تو کیا ہو. دوسرے اسٹیپ میں اب ان کے پاس جگہ نہیں ہے, لیکن ایسا ایسا وہ پوزیشن کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں. کہیں سوسائٹی مزید کوشش کر رہی ہے پرچیزنگ کی, ٹھیک ہے. سوسائٹی کی لوکیشن بہت اچھی ہے, سوسائٹی کے ریٹس بہت اچھے ہیں, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ پوزیشن دینے میں ناکام ہوئی, ریکارڈ خراب ہوا. سوسائٹی نے ایک نیا لوکیشن پہ ایک اور لانچ کر لی فیز 2 کے نام سے. کیوں فلوپ ہوئی زبیر بتائیں؟ لوکیشن, زبیر صاحب لوکیشن نہیں, پاسٹ ریکارڈ. ان کا پاسٹ ٹھیک نہیں تھا, یہ ناکام ہو گیا. اگر تو وہ ان تمام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے, وہ پہلے انہوں نے کے بلاک نکالا, پھر انہوں نے ہل اسٹیٹ نکالا, پھر انہوں نے گولف اسٹیٹ نکالا, پھر ان لوگوں نے اوورسیز میں لوگوں کو تنگ کیا, تو آپ کے کیا لگتا ہے فیز 2 نہ بکتا؟ 100% بکتا. فیز 2 ناکام ہو گیا, وہاں میرے خیال میں بند ہو گیا جو میرے علم میں, یا اگر بکنگس چل رہی ہیں تو آئی ڈونٹ نو. نہیں بالکل فلاپ ہو گیا. اچھا, ابھی نیکسٹ سوسائٹی ہے ہمارے پاس, بہت اچھا گروپ ہے یہ بھی ماشاءاللہ, اچھا کام کر رہے ہیں, اور موٹر وے پہ ان کو اپنا انٹرچینج بھی مل چکا ہوا ہے, کیپٹل اسمارٹ سٹی. آپ نے کیوں کہا یہ اچھا گروپ ہے؟ کیا یہ آپ کے چاچے کے پتر ہیں؟ کیا یہ آپ کے خالہ کے بچے؟ کام اچھا کر رہے ہیں. کام اچھا,
جی. تبھی آپ نے یہ لفظ کیا. پالیسیز اچھی. آپ کو تو وہ کوئی پیسے تو نہیں دے رہے مارکیٹنگ کے. کیا پیسے دے رہے ہیں آپ؟ کچھ بھی کیپٹل اسمارٹ سٹی کے مینجمنٹ پیسے دے رہے نہیں. گروپ اچھا ہے, گروپ اچھا. کوشش کر رہے ہیں. آپ اکثر ہم سوشل میڈیا میں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو لے کے جانا, وزٹس کرانا, ڈیلر حضرات کو مارکیٹ. دیکھو یعنی کہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. پارک بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ولاز بنے ہوئے, مسجد بنی ہوئی ہے, پوزیشنیبل پلاٹس ہیں وہاں پہ, اپنا ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج ہے ان کے پاس, ٹھیک. یہ چیزیں سمجھ آنے والی ہیں. ہاں پوزیشن دینے میں انہوں نے لوگوں کو انتظار کرایا, آبادی کم ہے مانتے ہیں, لیکن ان کے لیے محنت کریں یار. کچھ تو کر رہے ہیں, 100 میں سے 30% تو کر رہے ہوں گے نا. یہ جو باقی سوسائٹیز ہیں زبیر صاحب, یہ تو ٹوٹلی ڈیڈ ہے. اس کا پھر ریفنڈ پالیسی بھی اچھی, بالکل مارکیٹ میں آپ کو ریفنڈ بھی اس کا اچھا مل جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں پھر اس کو نمبرز جاتے ہیں, اور اگر ہم نمبرز کی بھی بات کریں 10 میں سے 6 نمبر تو میں اس کو دینے کو تیار ہوں. جی ایف ایس 7 ونڈر سٹی کراچی کا بہت تگڑا گروپ اسلام آباد آیا تھا. جی ایف ایس بالکل اسلام آباد آیا تھا. کراچی میں بڑا نام ہے ان کا. لوگوں نے اس لیے لیا کہ بھائی کراچی میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تو ادھر بھی کر لیں گے. انہوں نے بیسکلی لینڈ جتنی بھی لی, ایک تو اس کی لوکیشن بہت آؤٹ تھی, یہاں انہوں نے پلاٹس فائلز بیچی, پھر پشاور چلے گئے. پٹھان بڑا جذباتی ہے اس دوران, انہوں نے بڑے انویسٹمنٹس کی, وہاں پہ بھی نکل گئے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ گروپ جو ہے دبئی میں انہوں نے کام شروع کر لیے یہ پیسے لے کے. مختلف باتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کراچی میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اتنی باتیں ہیں. ابھی ان کا آفس ہے اسلام آباد میں؟ مجھے نہیں لگتا. اگر آفس ہے بھی تو اس کا کوئی سٹاف پراپر ایکٹیو نہیں ہوگا. ریفنڈ نہیں ہے, کسی نے 10 لاکھ جمع کیا, کوئی ریفنڈ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ہاں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, کسی پروجیکٹ میں ایڈجسٹمنٹ میں کرا سکتے ہیں, اس کے بدلے شاپ, اس کے بدلے اپارٹمنٹ, ایک وہ حل ہے. باقی اس کا کوئی ریفنڈ نہیں ہے, ٹوٹلی زیرو. تو آپ جب بھی انویسٹمنٹ کریں, بلکہ آپ ایسی بہت ساری سوسائٹیز ہوں گی جو ہمارے ویورز ہیں, جو جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے, تو آپ لازمی کمنٹ باکس میں بتائیے گا, انشاءاللہ ہم اس پہ الگ سے ایک ولاگ بنائیں گے. یہ ولاگ ہمارا پوڈ کاسٹ بہت لمبا ہو جائے گا. اچھا یہ ہے جی نیکسٹ لاسٹ ہے ہماری مویدہ سٹی. مویدہ سٹی کا یہ کور دیکھیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کور ہے. میں کہتا ہوں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کور کی. یہ کور بھی تقریباً 500-1000 کا ہوگا. تو یہ اگر ان کے یہ لوگوں کو پیسے مل جائیں تو وہ بھی بہت ہے. مویدہ سٹی بیسکلی آپ کا بلو ورڈ سٹی کے یہ بالکل سینٹر میں آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بلو ورڈ سٹی نے سوسائٹی کو کلیم کیا ہے, اور کیمرہ, ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خرید لیا ہے, ٹیک اوور کر لیا ہے, جو بھی ہے. اس کا بھی ریفنڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس فائلز ہیں, بلو ورڈ سٹی سی کی مینجمنٹ سے میٹنگ کرے, اور اس کی جو اس کو ریٹرن مل سکتا ہے, اس کی جگہ بلو ورڈ میں جگہ مل سکتی ہے, تو وہ ہو سکتا ہے. باقی اس کا کچھ بھی نہیں. کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. ہمارے کلائنٹس کو اوور آل ایک اچھا سولوشن بتائیں. سولوشن دیکھیں, پہلے تو ہم ایسی بہت ساری سوسائٹیز ہیں. مکہ سٹی ہے, مدینہ, بے شمار اسلامک نام سے لوگوں نے سوسائٹیز نکالی ہیں. اس کے بعد 1947 ہے, اس کے بعد بلو ورڈ سٹی ہے, اس کے بعد کتنی سوسائٹیز ہیں آپ بتائیں. ہم نام لینے لگے, وہی بات ہے کہ ہم گھنٹوں کا بھی بہت ساری سوسائٹیز ہیں. میں کہتا ہوں کہ اتنی سوسائٹیز ہیں کہ یہاں پہ کسی نے پراپر ڈیلیور نہیں کیا, چند گروپس نے کیے, ٹھیک ہے. چودھری عبد المجید صاحب اچھا گروپ ہے, ایک نام ہے, ٹھیک ہے. بہت کم لوگ مایوس ہوں گے. میں کہتا ہوں 100 میں سے 10-15% لوگ ہوں گے. اگر تو فیز 2 میں فائل مائنس میں بھی ہیں, پھر بھی لوگوں کو سمجھ ہے کہ یار ڈیلیور کرنے والا گروپ ہے. جو اچھا گروپ ہے زبیر صاحب اس کی تعریف کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بے شمار گروپس جنہوں نے لوگوں کو مایوس کیا. بہرحال سولوشن کی طرف جائیں گے. 2 سولوشنز ہیں. ایک سولوشن تو یہ ہے کہ اگر آپ ان سے ریکویسٹ کریں اور اپنا پلاٹ پوزیشنیبل کرا لیں, پیمنٹ دے کے, جو بھی آپ کو قبضہ مل گیا, آپ نے اپنے تکیے کے نیچے فائل رکھ لی, آپ کا بچہ اس کو, بیٹے کو آپ کو کام آ جائے, آپ کو بچوں کو وہ فائل کام آ جائے گی, پوزیشن. دوسرا, موقع پہ جو ریفنڈ مل رہا ہے وہ لے لیا, وہ بھی ایکسیپٹیبل. تیسری ایک اور چیز, کیا قسطیں روک لیں ان سوسائٹیوں کی؟ لوگ یہ سوال بہت پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی قسطیں اگر آپ نے 10 لاکھ جمع کرایا, 3 لاکھ رہ گیا, فائدہ کیا؟ ہاں میں بالکل یہ کہوں گا کہ 10 لاکھ نقصان کر کے 3 لاکھ مت کریں, قسطیں فوراً روک لو. قسطیں روک کر ریسرچ کریں, پراپر ریسرچ کریں اس پہ کہ کیا یہ سوسائٹی اس قابل ہے کہ میں بقایا پیمنٹ دوں, یا یہ جو میں نے پیمنٹ دی ہوئی ہے یہ کیا ہے, اس کا کچھ ریٹرن ہے. یہ سوسائٹی سے بات کر لیں, سوسائٹی سے بات. پھر سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کے پاس بھی فون ہے, میرے پاس موبائل پہ دیکھو کہ ایک سوسائٹی میں اگر آپ پلاٹ لے رہے ہیں تو اس کا ریٹرن کیا ہے. پہلے لینے سے پہلے اس کا ریٹرن چیک کرو کہ بھئی مارکیٹ سے آپ کو وہ کتنے کا, پھر مائنس میں خرید لو. اگر آپ کو بہت شوق ہے زبیر صاحب, آپ نے اس جگہ فائل لینی ہے, تو آلریڈی ایگزسٹنگ جو لوگ ہیں, جو متاثرین ہیں, جو پریشان, ان سے لے لو مائنس میں. کیا ضرورت ہے پھر آپ کو نئی بکنگ کریں گے تو آپ پھنس گئے قسم کی. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ہمیشہ میں ایک ویڈیو میں کہتا ہوں, میرے جو جتنے بھی آپ ویڈیوز دیکھیں ہمارے چینل پہ, کہ ریسرچ کریں,
मुकम्मल रिसर्च करें, RDA की वेबसाइट पे जाएं, CDA की वेबसाइट पे देखें, TMA की वेबसाइट भी है प्रॉपर, उन सब की लाहौर में जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे आप प्रॉपर रिसर्च करें, फिर इन्वेस्टमेंट करें। रिसर्च के बगैर अब आप इन्वेस्टमेंट मत करें। ऑन ग्राउंड प्लॉट जिसका कब्जा मौजूद है उस प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करें, फाइल में मत करें। ये जो कहते हैं कि बैलेटिंग का इंतज़ार होगा, फिर कहते हैं कि शुएब अख्तर या वसीम अकरम या फलाना कुरानंदाजी करेगा, फिर उसमें से पर्ची निकलेगी, फिर आपका प्लॉट निकलेगा। सरासर इस पर मत जाएं, ऑन ग्राउंड चीज़ लें जिसका कब्ज़ा हो और उसमें इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह ताला आपको ये रिटर्न दे के जाएंगी और आपको फ़ायदा। बकाया फ़ाइल सिस्टम टोटली डेड है, जो सिर्फ किस्तें देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो जगह ही नहीं है, या फिर जगह लोकेशन चेंज कर लेते हैं। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ भी है कि अल्लाह पाक इन लोगों को जो ऐसी फ्रॉड कर रहे हैं इनको हदायत दे, ठीक है। क्योंकि बेशुमार हमारे ओवरसीज़ ऐसे भाई हैं, वो USA, अमेरिका से, UK से, सऊदी अरब से 1000 रियाल पे वो उनकी तनख्वाह है, उनमें से 100 रियाल वो बेचते हैं किधर, इंस्टॉलमेंट में। बिल्कुल ऐसे। और ये सारा आपका लोअर क्लास का तबका है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। एलीट क्लास के तबके के आप इन सोसाइटीज़ में नहीं आते, मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल मैं समझ। मिडिल क्लास का भी नहीं आता, लोअर क्लास जो कहता है मेरा अपना घर हो, जो चाहता है कि मेरा बच्चों को अपनी छत मिले, उनकी ख्वाहिश होती है। और फिर वो एंड पे देखते हैं बच्चों का पेट काट काट के वो किस्त देते हैं, बाद में पता चलता है कि भाई ये तो फ्रॉड निकला। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया और बड़ी अच्छी आज की पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। उम्मीद करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स जो देखने वाले हैं उनको भी बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा, इधर से देखा होगा किस तरह इन्वेस्टमेंट जो है करनी चाहिए, इसका क्या सोल्यूशन है। और बहुत से लोग जिन्होंने मुख्तलिफ सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट की है और हम इस पॉडकास्ट में कवर नहीं कर सके, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कौन सी सोसाइटी है, कितना आपने पे किया हुआ है। इंशाल्लाह हमारी टीम या तो आपको फ़ोन कॉल पे आपको सारी डिटेल्स दे देगी, या हम कोशिश करेंगे इसी चैनल के ज़रिए वीडियो बना के आप तक उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ और डेवलपमेंट से आगाह रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।